پہلگام ڈرامے پر پاکستان کے سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی۔ پاکستان کے کامیاب سفارتکاری کی بدولت بھارت عالمی برادری سے اپنا موقف منوانے میں ناکام۔ مودی سرکار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنی مرضی کا اعلامیہ جاری نہ کرا سکی۔ پاکستان اور چین نے امریکہ کی جانب سے تجویز کیے گئے بیان میں متنازع الفاظ شامل نہیں ہونے دیے۔ پاکستان نے لفظ جموں کشمیر بھی بیان میں شامل کرایا۔ پہلگام لفظ شامل کرنے میں ناکامی کے ساتھ بھارت فوری اظہار مذمت بھی نہیں کرا سکا۔ سلامتی کونسل کی مقبوضہ کشمیر میں ہوئے واقعے کی مذمت پلوامہ حملے کے بعد جاری بیان کی طرح سخت زبان استعمال نہیں کی گئی۔ مذمتی بیان بھی واقعے کے 4 دن بعد جاری ہوا۔ پاکستانی موقف کی جیت پر بھارتی میڈیا بھکلا گیا۔ مودی سرکار کو سفارتی ناکامی پر کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی سفارتی محاذ پر سرگرم۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کو ملوث کرنے کا بھارتی الزام مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی قابل قبول نہیں۔ پاکستان اپنے آبی حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ وزیر اعظم کی بندر عباس دھماکے پر ایرانی صدر سے تعزیت۔ کہا پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کی پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان افہام و تفہیم کے لیے ہر ممکن کوشش کے لیے تیار ہیں۔ وزارت خارجہ نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بھارتی کوششیں ناکام بنا دیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترکیہ، مصر اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے رابطہ۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے بھارتی الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے واضح کیا پانی روکنا کسی طور بھی قابل قبول نہیں، اسے اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان اپنے قومی مفاد کا ہر حال میں تحفظ کرے گا۔ اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، خطے کی صورتحال پر مشاورت۔ برطانوی ہائی کمشنر جان میریگیٹ کی بھی اسحاق ڈار سے ملاقات، بدلتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بھارت نے حملہ کرنے کی بے وقوفی کی تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ جواب دیا جائے گا۔ بھارت نے کشیدگی نہ بڑھائی تو پاکستان بھی فوجی کارروائی نہیں کرے گا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا روسی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا پاکستان کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں، لیکن اگر جارحیت ہوئی تو ملک کے چپے چپے کا دفاع کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کرانے کی آفر کی ہے۔ بھارت چاہے تو تحقیقات میں یورپی اور پڑوسی ممالک کے لوگ بھی شامل کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی تحقیقات میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ جعفر ایکسپریس حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں۔ چاہتے ہیں اس کی بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ پہلگام واقعہ بھارت کی سیکیورٹی ناکامی ہے۔ پاکستان نے سخت لیکن بہت اہم فیصلے لیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پانی کا دہشت گردی سے کیا تعلق؟ بھارت کمزور وکٹ پر کھیل رہا ہے، جنگ کی صورت میں بھی پانی نہیں روکا جا سکتا۔ بھارت دہشت گردی کا بہانہ بنا کر سنتاس معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نہروں کے معاملے پر بڑا فیصلہ کیا۔ بھارت پاکستان کے پانی کی ایک بوند بھی نہیں روک سکتا۔ پانی روکنے کی بڑکے مارنے والے نے خود ہی پانی چھوڑ دیا۔ مودی کی پوری سیاست مسلمان دشمن پر مبنی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کی پالیسیز نے دو قومی نظریے کو سچ ثابت کیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان کی جاندار اور مثبت رپورٹنگ نے پہلگام واقعے پر بھارتی میڈیا کے بیانیے کو شکست دی۔ کہا پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کو بیک فٹ پر کر دیا۔ بھارت میں مودی اور فالس فلیگ آپریشن پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کی گئی ہے۔ پہلگام ڈرامے پر بھارت کے حقائق چھپانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد بھارتی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن رجیجو نے سیکیورٹی ناکامی اور انٹیلیجنس بیورو کی غلطیوں کا اعتراف کر لیا۔ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد بیان سے غلطی والا حصہ ہی غائب کر دیا گیا۔ بھارتی صحافی روش کمار نے بیان میں ایڈیٹنگ کی نشاندہی کر دی۔ اپنے ملک میں دہشت گردی کراؤ، پاکستان پر الزام لگاؤ۔ امریکی جریدہ بلومبرگ بی جے پی کے دہشت گردانہ حملوں کی 26 سالہ تاریخ سامنے لے آیا۔ بی جے پی دور میں دہشت گردی کرا کے سیاسی ہمدردیاں حاصل کرنے کی لمبی تاریخ ہے۔
1999 میں قندھار ہائی جیکنگ، 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ اور 2002 کے اکشردھام مندر پر حملوں کے وقت بی جے پی ہی برسر اقتدار تھی۔ 2016 کے پٹھان کوٹ واقعے اور اسی سال اڑی دہشت گرد حملے میں بھی بی جے پی سرکار کے دوران ہوئے۔ 2017 میں ایک بار پھر امرناتھ یاترا پر حملے اور 2019 میں پلوامہ دہشت گردی کے وقت بھی بی جے پی اقتدار میں تھی، اور اب پہلگام ڈرامہ بھی بی جے پی کے دور میں رچایا گیا۔ پہلگام حملے کے بعد بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ منفی رپورٹنگ، جعلی، من گھڑت اور خطرناک خبریں زیر گردش۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے 31 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ میں اہم انکشافات کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق پہلگام حملے کے بعد سوشل میڈیا پر جعلی خبریں پھیلانے کی منظم مہم کا آغاز کیا گیا۔ اے آئی کی مدد سے جعلی تصویروں کے ذریعے حملہ آوروں کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے حملے کے بعد ہوئے واقعات کی ٹائمنگ پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ بھارتی شہر چنئی میں انتقال کرنے والے کوئٹہ کے نوجوان کی میت آج پاکستان لائی جائے گی۔ آریان شاہ بھارت کے نجی ہسپتال میں دوران علاج وفات پا گیا تھا۔ ہسپتال انتظامیہ نے بقایا جات کی ادائیگی نہ ہونے پر میت دینے سے انکار کیا۔ غم سے نڈھال ماں کی اپیل پر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بقایا جات ادا کیے۔ پانی بند کرنے کی دھمکیاں دینے والے بھارت کے پسینے چھوٹ گئے۔ مجبوراً اوڑی ڈیم سے دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ دریائے جہلم کی سطح معمول سے 7 سے 8 فٹ بلند۔ منگلا ڈیم میں پانی کی آمد 47,100 کیوسک، اخراج 32,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریا کے کناروں سے دور رہنے کا الرٹ جاری۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی جانب پانی چھوڑنے سے ثابت ہو گیا کہ مودی حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت کا دفاع کرنے کے لیے کسان اور جوان شانہ بشانہ۔ صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکھر کا پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ مودی کو کھری کھری سناتے ہوئے کہا کہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے، پانی ہماری زندگی ہے۔ مودی نے پانی کی ایک بوند بھی روکی تو خون کے دریا بہا دیں گے۔ پاکستان پر حملہ کیا گیا تو پورے بھارت کو قبرستان میں بدل دیں گے۔ پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بھارت کے ساتھ تناؤ کے اقتصادی اثرات سازگار نہیں ہوں گے۔ چین سے 10 ارب یوان کی درخواست کی ہے۔ امید ہے رواں سال کے آخر تک پانڈا بانڈ شروع کر دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں انٹرویو، کہا IMF سے کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ امید ہے بورڈ مئی کے شروع میں $1.3 ارب کی منظوری دے گا۔ $7 ارب کا اس پروگرام کے پہلے جائزے پر بھی دستخط کے لیے پرامید ہیں۔ امید ہے IMF کے ساتھ ہمارا آخری پروگرام ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے وفد کی ملاقات۔ سرمایہ کاروں کے تحفظ اور سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، پاکستان ہر طرح کی سرمایہ کے لیے محفوظ ملک ہے۔ سرمایہ کاروں کو تحفظ کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ وفد نے مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی ادارے ورلڈ لبرٹی آرگنائزیشن کے وفد کی ملاقات۔ بلاک چین ٹیکنالوجی کے فروغ کے منصوبے پر غور۔ ڈیجیٹل لین دین میں شفافیت، بہتر کارکردگی اور سیکیورٹی امور کے لیے اسٹیبل کوائن سولوشن کے نفاذ پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے وفد کے اختراعی معاشی نظریات کو بھی سراہا۔ کہا، پنجاب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آن لائن ٹریڈ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پنجاب میں ڈی این اے کے لیے مرکزی ڈیٹا بیس بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب فورینزک ایجنسی صوبے بھر سے ڈی این اے ریکارڈ اکٹھا کرے گی۔ پنجاب کی جیلوں میں موجود قیدیوں کا ڈی این اے بھی ڈیٹا بیس میں ریکارڈ کیا جائے گا۔ سیکرٹری داخلہ نور الامین منگل کی ہدایت پر ماہرین کا ورکنگ گروپ تشکیل۔ ڈائریکٹر جنرل فورینزک ایجنسی ڈاکٹر محمد امجد ورکنگ گروپ کے سربراہ مقرر۔ لاہور کی ماروڈ پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 22ویں روز میں داخل۔ سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز اور نرسنگ ایسوسی ایشن سراپا احتجاج۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرکاری ہسپتالوں کی OPDs بند۔
علاج کی سہولتیں میسر نہ ہونے سے مریض پریشان، تو دوسری جانب ڈاکٹرز کا وفد آج امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں پھر اضافہ، تیز دھوپ شہریوں کو جھلسانے لگی۔ محکمہ موسمیات کی پارہ 38 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی، درجہ حرارت 43 ڈگری تک محسوس کیا جائے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور ختم، اگلی بیٹھک 3 مئی کو ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات سنجیدہ ماحول میں ہوئے۔ ملکی دفاعی اور میزائل پروگرام امریکہ بالواسطہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں گے۔ عمانی وزیر خارجہ کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے تک جاری رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان 15 منٹ جاری رہنے والی ملاقات نتیجہ خیز رہی۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ویٹیکن میں ملاقات علامتی تھی جو تاریخی ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈیرل مچل کی طوفانی اننگز نے لاہور کی نئیاں پار لگا دی۔ ملتان سلطانز کو اہم میچ میں 5 وکٹوں سے شکست۔ ملتان سلطانز نے پہلے کھیلتے ہوئے 183 رنز بنائے۔ کپتان محمد رضوان کی 74 رنز کی ناقابل شکست اننگز۔ کامران غلام کے 52 رنز لاہور قلندرز نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ڈیرل مچل کی شاندار بلے بازی، برق رفتار 64 رنز بنائے۔ سکندر رضا نے بھی 21 گیندوں پر 40 رنز بنائے۔ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں آج مقابلہ ہوگا۔